امیر ترگوت نے انتظار نہیں کیا۔ اس نے شریشات سے باہر ان کی راہ روکنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ جس وقت انہوں نے پڑاؤ کیا، رات کے وقت اس نے ان پر ایسا جان لیوا ہولناک شب خون مارا کہ دشمن کی آدھی سے زیادہ قوت کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا۔ باقی مون کیٹ سمیت شکست اٹھا کر بھاگ گئیں۔ ان کے پڑاؤ کے اندر جس قدر ساز و سامان تھا، سب پر ترگوت نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ 1-2 روز تک احتیاطاً وہاں قیام کرے گا، اس کے بعد واپس اپنے مسکن کا رخ کرے گا۔ یہ خبر سن کر خیر الدین باربروسا، حسن کرسو، کاکا سالے اور دیگر سالار مسکرا اٹھے۔ خیر الدین تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھو گیا، پھر بڑی عقیدت سے کہہ رہا تھا، میں جانتا تھا اناطولیہ کا وہ شیر دل سالار ایسا ہی کرے گا۔ وہ ترگوت ہے جو دشمن کے لبوں پر خاموشی کی فصل بو سکتا ہے، اس کی لب کشائی کی تمنا کے پر کاٹ سکتا ہے۔ تاغوت وہ ناقابل شکست سالار ہے جو دشمن کی خوشیوں میں داد و دہش بن سکتا ہے اور ان کی ہستی کی ساری تنابیں کھینچ کر حالات کو اپنے حق میں کر سکتا ہے۔ وہ دشمن کی آنکھوں کے نیا خانوں میں، دھڑکنوں اور نبض کی تپش تک میں زرد تعبیریں اور کرنوں کا غبار بھرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کی روح تک کو ریزہ ریزہ کر دینے والی جرأت مندی، صبح ازل کی بہاروں، فکر عمل کے پیغام میں اس کی شجاعت، یقین و ایمان میں دھلی ہوئی خواہشوں جیسی اس کی جان نثاری اور فکر و نظر پر نقش بن جانے والی اس کی شجاعت کو میں سلام کرتا ہوں۔ وہ عالم اسلام کا ایسا فرزند ہے جو دشمن کے سامنے کامیابیوں اور کامرانیوں اور فوز مندی کے بند باندھنے کی سنائی جانتا ہے۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا خاموش ہو گیا، پھر اس نے واپسی کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بحری بیڑا الجزائر کا رخ کر رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب کہ مسونہ، نابیل اور مواز تینوں ماں بیٹی گھر کے کاموں میں مصروف تھیں، کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹا دیوان خانے میں باہم گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مغیرہ بن کعب دیوان خانے سے نکل کر بڑی تیز رفتاری سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک مسونہ، نابیل اور مواز بھی اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ مغیرہ بن کعب نے جب آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حویلی میں منظر بن زبیر اور اس کے ساتھ رابوں کے لباس میں بطروش داخل ہوا۔ ان دونوں کے اس طرح اس وقت آنے کے باعث تینوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کی طرف سوالیہ سے انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ پھر مواز نے اپنی ماں مسونہ اور بہن نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ ابن زبیر کے ساتھ بھائی پتروش کا اس وقت آنا کسی علت کے بغیر نہیں، ضرور کوئی اہم واقعہ یا حادثہ ہوا ہے۔ اتنی دیر تک مغیرہ بن کعب ان دونوں کو لے کر ان کے قریب آ چکا تھا۔ تینوں نے انہیں سلام کیا۔ پھر جب وہ دیوان خانے کی طرف گئی تب وہ تینوں ماں بیٹیاں بھی ان کے پیچھے پیچھے دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز مواز نے کیا۔ اس نے بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھائی آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آج آپ کسی علت کے بغیر نہیں آئے، کچھ نہ کچھ ہوا لازمی ہے۔ بطروش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن تیرا اندازہ اکثر ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ میں واقعی ایک اہم کام کے سلسلے میں آپ کے ہاں آیا ہوں، بلکہ یوں جانے اطلاع کرنے آیا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بطروش نے کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سردار بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ڈان جون مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی گرفت سخت کرنا چاہتا ہے۔ چارلس نے نہ صرف ان علاقوں کا اسے ناظم مقرر کیا ہے جہاں مسلمان آباد ہے، بلکہ ان علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لیے اس نے اسے ہر طرح کی سختی برتنے کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ ہمارے قبائل کے مغرب میں اس ڈان جون کو وسیع اراضی مہیا کی گئی ہے جہاں اس کا قلعہ نما حویلی بھی ہے۔ اس اراضی کے علاوہ اسے مزید مغرب میں کچھ اور اراضی اور قلعے بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ ڈان جون کبھی اس قلعے میں، کبھی دوسرے میں اور کبھی گرناتا میں ہوتا ہے، ایک جگہ زیادہ ٹکتا نہیں، ہر وقت اپنے ارد گرد محافظوں کا دستہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے جان کا خطرہ بھی ہے۔ اب یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کسی ایسے مسلمان کی تلاش میں تھا جس پر یہ بھروسہ کر سکے اور جس کے ذریعے وہ سارے مسلمانوں کی خبریں سمیٹ کر اس کے مطابق مسلمانوں پر سختی کی ابتدا کر سکے۔ اس کے کارندے بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ڈان جون نے ہم سب راہبوں سے بھی رابطہ قائم کیا۔ ہم نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان تمہارے کام کا نہیں ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے آخر کار خود ہی اپنا شکار ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن اہلوان ہے۔ سالم بن اہلوان بربر ہیں، خود بربر اس شخص کو پسند نہیں کرتے، انتہائی ناپسندیدہ اور عیاش شخص ہیں
ڈان جون نے اسے بھاری رقومات کے علاوہ ہمارے قبیلے کے مغرب میں ایک انتہائی محفوظ اور کلانما حویلی بھی مہیا کی ہے۔ کچھ اراضی بھی اس کو دے دی ہے، کچھ باغات اسے سونپے گئے ہیں۔ پہلے یہ سادہ سی غریبانہ سے زندگی بسر کرتا تھا، اب اس کے ٹھاٹ اور ہو گئے ہیں۔ اس کے آس پاس اس کے غلام رہنے لگے ہیں، گھوڑوں کے بڑے بڑے استبل کا مالک بن گیا ہے۔ آج میرا آنا اس لیے ہے کہ یہ شلفی ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی رابطہ رکھیں یا اس کے کارندے آپ کی طرف آنا جانا شروع کر دیں۔ ان سے محتاط رہیے گا، ان کے سامنے کوئی بات نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو بھی بات آپ ان کے سامنے کریں گے وہ اسی دن ہی ڈان جون کے پاس پہنچ جائے گی اور اس کا رد عمل بھی اسی روز ظاہر ہو جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان اب قابل اعتماد شرفاء میں سے نہیں رہا۔ یہ ایک طرح سے اب ڈان جون کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرے گا، اور پھر جب آدمی لالچ میں پڑ جاتا ہے تو نیکی بدی کے امتیاز بھول جاتا ہے، ہر برے کام کو بھی ثواب سمجھ کر گزرتا ہے۔ ان حالات میں شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان سے بھی ہر برائی ہر بدی کی امید کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اگر آپ کے پاس آئے تو ڈان جون یا ہسپانوی حکومت سے متعلق کسی قسم کی بات نہ کریں۔ وہ آپ سے افریقہ کے مسلمانوں یا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے کارندے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سارے اہل خانہ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کے سامنے اس انداز میں گفتگو کریں جیسے آپ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر کسی کو جانتے تک نہیں ہیں۔ بطروس جب تک بولتا رہا سب خاموش رہ کر سنجیدہ حالت میں اسے سنتے رہے۔ جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر بول اٹھا، میں جانتا ہوں ڈان جون انتہا غلیظ اور بد مزاج انسان ہے، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ بہرحال شلفی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان نے بہت برا کیا ہے جو اس نے اس سے کام لیتے ہوئے ڈان جون کے نمائندے کی حیثیت سے ہی کام کرنا پسند کر لیا۔ بطروس میرے بیٹے، تمہارا شکریہ، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے مجھے قبل از وقت آگاہ کر دیا۔ میں اور میرے اہل خانہ اس سالم بن حلوان سے محتاط رہیں گے، یہی خبر تمہیں سعد بن سلامہ کو پہنچانا چاہیے تھی۔ اس پر بطروس فوراً بول اٹھا، آپ فکر مند مت ہوں، یہ ساری باتیں سعد بن سلامہ کو بتانے کے بعد میں آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں۔ بطروس جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر کہنے لگا، بیٹے تم نے ابھی مزید کچھ کہنا ہے کہ میں اب اپنے کام کی ابتدا کروں؟ بطروس نے تیز نگاہوں سے کعب بن عامر کی طرف دیکھا، آپ کون سے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں؟ کعب بن عامر نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، جیسا کہ تمہیں خبر ہو چکی ہے، بلکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نابل کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی میں حسن کلثوم بھی شرکت کرے۔ اب وہ میرے گھر کا ایک فرد ہے، میرے خاندان کی ایک اکائی ہے، اس شرکت کی اطلاع میرے بیٹے تم ہی کرو گے۔ بطروس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں اسے اطلاع تو کر دوں گا، لیکن اب ان علاقوں میں اس کا زیادہ آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسپانیہ کی انتظامیہ اسے اس کے چہرے سے نہیں جانتی۔ اگر وہ راب کے بھیس میں آئے تو اس کی بڑی عزت ہو، اس لیے کہ ایک راب کی حیثیت سے لوگ اسے جانتے ہیں، پر مجھے خطرہ ہے کہ یہ بھیس کسی دن کھل نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو حسن کلثوم کے اطراف میں خطرات ہی خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بطروس کے ان الفاظ سے معاذ بیچاری پیلی ہو گئی تھی، فکر مندیاں اور پریشانیاں اس کے چہرے پر ہجوم کر گئی تھیں۔ کعب بن عامر بھی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، بطروس تمہارا کہنا درست ہے، وہ اب چونکہ میرے گھر کا فرد ہے لہٰذا میں اسے تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، پر میں نے مسونہ اور نابل کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ بھی طے کر لیا ہے کہ وہ نابل کی شادی میں شرکت لازمی کرے۔ جب وہ یہاں آئے گا تو میں چاہتا ہوں معاذ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے جب اور جس وقت چاہے معاذ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اس موقع پر معاذ کی گردن جھک گئی تھی، گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کعب بن عامر کی آواز سنائی دی، بطروس میرے بیٹے، معاذ اب میرے پاس اس کی امانت ہے، میں چاہتا ہوں دونوں کا نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد اگر حسن کلثوم معاذ کو فی الحال یہیں رکھنا چاہے تو معاذ کو یہیں رہنے دے، اگر اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب کچھ دیر سوچنے کے بعد بطروس بولا، سردار آپ کا کہنا درست ہے، حسن کلثوم کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور وہ اپنا راز مجھ سے راز نہیں رکھتا۔ آپ جانیے فی الحال وہ اکیلا ہے، ساتھ ہی اپنی ماں اور بہن کی تلاش میں بھی ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب اس کی ماں اور بہن مل جائیں گی تو وہ معاذ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد
معاذ کو اپنی ماں اور بہن کے پاس لے جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی ماں اور بہن نہیں ملی۔ خیر الدین باربروسا نے اپنے کچھ آدمی مقرر کیے ہیں جو اس کی ماں اور بہن کو تلاش کر رہے ہیں۔ بطروش مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا، بطروش میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بار حسن کرسو نابل کی شادی کے روز آ جائے، اس کا اور معاذ کا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تک وہ معاذ کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، معاذ اس کی بیوی اس کی امانت کی حیثیت سے ہمارے پاس رہے گی۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب بطروش کہنے لگا، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے میں اس سے رابطہ قائم کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو کوئی جواب دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اچھی خبریں بھی آپ کو سنانے کے لیے ہیں۔ ان الفاظ پر معاذ چونکی اور بطروش کی طرف دیکھنے لگی۔ باقی لوگ بھی بطروش کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بطروش نے کہنا شروع کیا، ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنے سالار مونکیٹ کے ذریعے افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں وسیع علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ مسلمان حکمرانوں سے بھی رابطے اس نے قائم کر رکھے تھے، انہیں باہر رقوم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان میں سے ایک تو کوکو کا حکمران ابن قاضی، تلمسان کا بادشاہ ابو ہمو، بربروں کا بادشاہ حفصی، قبائل سگرا کا سردار احمد بن قاضی۔ اس طرح کی کچھ دوسری قوتیں تھیں۔ ان کے خلاف باربروسا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس نے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا انتخاب کیا۔ 2 جنگیں ہوئیں، دونوں جنگوں میں اسے بدترین شکستیں ہوئیں۔ پھر ابن قاضی کی بدبختی کی اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کی جگہ باربروسا نے اس کے بیٹے کو وہاں کا حکمران بنا دیا ہے، جو خیر الدین باربروسا کا وفادار ہے۔ اب ترکوں کے سلطان سلیمان کی طرف سے بھی خیر الدین باربروسا کا رسد اور کمک مہیا ہونے لگی ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ہسپانیہ سے کچھ لشکر گئے تھے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ کا ارادہ تھا کہ ایک ساحلی شہر جو مسلمانوں کا ہے، جس کا نام شرشار ہے، اس پر قبضہ کر کے اپنے ساحلی علاقوں کو توسیع دے۔ ساتھ ہی اس نے بیر روم کے اندر جو یورپ کے قزاق سرگرداں ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کیا، اور انہیں کہا کہ وہ خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہو جائیں تاکہ خیر الدین باربروسا کی توجہ ہٹا کر وہ شرشال پر قبضہ کر لیں۔ لیکن اپنی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے ہسپانیہ والوں کو بدترین شکست دی، اور جو بیری قزاق تھے ان کی اکثریت کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ جن ملاؤں کے ذریعے میرا حسن کرسو یا خیر الدین باربروسا کا رابطہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چند روز تک باربروسا کے بیری بیڑے کا ایک حصہ مغرب کا رخ کرے گا، اس لیے کہ جن پیشہ ور بیری قزاقوں کو خیر الدین باربروسا نے شکست دی، ان کے ذریعے باربروسا کو خبر ہوئی ہے کہ یہ کے بعد دیگرے 2 قافلے نئی دنیا سے سامان لے کر یورپ کا رخ کر رہے ہیں، اور خیر الدین ان پر حملہ آور ہو کر ان کا سارا سامان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر تو ان قافلوں پر حملہ آور ہونے کے لیے حسن کرسو اور ککاد آتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو اس کے آنے پر معاذ کا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت نابل کی شادی میں شرکت کرے۔ اور بطروش مزید اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول پڑا، بطروش نہیں، میرے بیٹے میں حسن کرسو کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس پر زور نہیں ڈالا جائے گا کہ وہ ہر صورت میں نابل کی شادی میں شرکت کرے۔ اگر وہ مغرب کی کسی مہم پر آنے والا ہے تو پھر اس سے رابطہ قائم کرو، جب وہ مغرب کی طرف آئے ہمیں ملے، اس کا اور معاذ کا نکاح ہو جائے گا۔ بطروش اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اس پر معاذ بھی کھڑی ہو کے کہنے لگی، بھائی میں جانتی ہوں ابھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ آپ کھانا دیر سے کھانے کے عادی ہیں۔ بطروش مسکرا دیا، کہنے لگا، معاذ میری بہن، میں جاتا ہوں، کھانا میرا تیار ہوگا۔ معاذ آگے بڑھ کر دیوان خانے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ ایسے نہیں جائیں گے، آرام سے بیٹھیں، کھانا میں یہیں لگواتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد آپ دونوں جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے بطروش اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر معاذ باہر نکلی، اس کے پیچھے پیچھے نابیل بھی نکل گئی۔ دونوں بہنوں نے وہیں کھانا لگوایا، پھر سب بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنی بندرگاہ بارسلونا کی ایک عمارت کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب اس کا بیٹا فلپ مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے لیے چنا جانے والا ڈان جان اور امیر البحر اندریا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شخص بنیادی طور پر جنیوا کا رہنے والا تھا۔ 15 برس کی عمر میں یورپ لیوں کے حفاظتی دستوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کچھ عرصہ تک نیپلز کے فرمانرواں کے تحت نمایاں خدمات ادا کرتا رہا، ترقی کرتا رہا۔ اسے بیری قزاقی اور بیری مشاغل کا بڑا شوق تھا۔
اپنے انہی مشاغل کی تکمیل کے لیے اس نے سارے کام ترک کر کے بحری قزاقی کا کام شروع کیا اور ایک چھوٹے سے لٹیرے گروہ کا سردار بن گیا۔ اور پھر اسپانیہ کے بادشاہ چارلس نے اس کا انتخاب اپنے بحری بیڑے کے امیر البحر کی حیثیت سے کر لیا۔ بہرحال جس وقت بارسلونا کی اس عمارت کے کمرے میں یہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر چارلس کا چوبدار نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے چارلس نے اسے مخاطب کیا، یہ بحری قزاقوں کا سردار ہوکل کہاں ہے؟ اس پر داروگہ اپنے سر کو خم کر کے کہنے لگا، آقا میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی داروگہ ایک طرف ہو گیا، اس لیے کہ بحری قزاقوں کا سردار ہوکل اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے بحری قزاقوں کو چند ہفتے پہلے کھلے سمندر کے اندر جزیرہ پنون کے نواح میں خیر الدین باربروسا نے بدترین شکست دی تھی۔ ہوکل جب اس کمرے میں داخل ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے چارلس نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کر کے چارلس کہنے لگا، ہوکل میں نے تمہیں اچھے معاوضے کی پیشکش کی، آدھی رقم کی پیشگی بھی ادا کر دی، پھر بھی تم اس خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکی، کوئی قابل ذکر اسے نقصان نہ پہنچا سکی، الٹا تمہیں شکست ہوئی، تم اپنے آدھے آدمیوں سے محروم ہو گئی، تمہارے کچھ جہازوں اور کشتیوں پر بھی اس نامراد نے قبضہ کر لیا کہ وہ سمندر کے اندر اتنی طاقت پکڑ چکا ہے کہ کسی کے قابو نہیں آتا۔ چارلس جب خاموش ہوا تب شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہوکل کہنے لگا، آقا خیر الدین باربروسا کوئی عام انسان نہیں، سمندر کا حیولہ، بحر کا دیوتا ہے۔ ہم نے بحری قزاقوں کی حیثیت سے سمندر کے اندر بڑی بڑی قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا، بڑے بڑے بحری کاروانوں کو لوٹا، پر اس جیسا اور اس کے ساتھیوں جیسے ملا نہیں دیکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔